البتہ آپ سے مجھے ایک شکایت ہے آئیو صاحب۔ کیسی شکایت؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں پوچھا، کیا آپ نے ملزم کے بیان کی تصدیق کرنے کی زحمت گوارا کی تھی؟ میں نے ڈرامائی انداز میں وقفہ کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو اصولی اور قانونی طور پر فوراً اس شخص سے رابطہ قائم کر کے ملزم کے بیان کی تصدیق کرنا چاہیے تھی جس سے ملنے کے لیے وقوع کی رات ملزم رن چھوڑ لائن گیا تھا، لیکن افسوس کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کنکھیوں سے جج کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آئیو صاحب، آپ کے ادھورے کام کو میں تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں مذکورہ شخص صفدر علی کو گواہی کے لیے عدالت میں ضرور لاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر جواباً اس نے کوئی تبصرہ یا خیال آرائی کرنے کی کوشش نہیں۔ میں نے روئے سوہن جج کی سمت گھماتے ہوئے ختمی لہجے میں کہا، یور آنر، استغاثہ تو آلۂ قتل برآمد کر سکا ہے اور نہ ہی چھینے ہوئے 25,000 روپے کا کوئی اتا پتہ ہے، لہٰذا مجھے انکوائری آفیسر سے کچھ نہیں پوچھنا۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس پیشی پر 2 گواہ بگتائے گئے۔ نمبر 1 رفیق احمد، نمبر 2 فرید خان۔ رفیق کا تعلق کسی علاقے سے تھا جہاں حافظ اپارٹمنٹس واقع تھے۔ رفیق کے بیان کے مطابق ملزم عمران مقتول فیصل کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا اور ان دونوں ہم زلف افراد کے خطرناک جھگڑے کے بعد تو عمران کو یہ کہتے بھی سنا گیا تھا کہ وہ فیصل کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لیا تو اس کا نام بھی عمران نہیں۔ قارئین، آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ استغاثہ کی جانب سے رفیق کو گواہی کے لیے پیش کرنے کا مقصد کیا تھا۔ استغاثہ معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم مقتول کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت رکھتا تھا، لہٰذا ملزم نے موقع نکال کر مقتول کا کام تمام کر دیا۔ میں استغاثہ کے ایسے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ فرید خان اس فرم کا مالک تھا جہاں مقتول کام کرتا تھا۔ فرید خان نے اپنی گواہی میں مقتول کو ایک محنتی، ایماندار اور ذمہ دار شخص قرار دیتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ مقتول کی انہی صفات کی بدولت اس نے اسے ریکوری کا کام سونپا تھا۔ یہ ایک بھروسے والی ذمہ داری تھی۔ فرید خان نے بتایا کہ مقتول نے کبھی اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ فرید خان نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ اس روز مقتول کے پاس لگ بھگ 25,000 کی رقم موجود تھی جو اس نے مختلف پارٹیوں سے کلیکٹ کی تھی۔ مقتول کو واپسی میں چونکہ خاصی دیر ہو گئی تھی، لہٰذا اسی نے مقتول کو مشورہ دیا تھا کہ جمع شدہ رقم وہ اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اگلے روز صبح دکان پر آ کر اس کے حوالے کر دے۔ فرید خان کو اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ مقتول اکیلا نہیں، اس کے ساتھ دوسرا ملازم اسلم بھی تھا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب کا ہے اور جمعہ کے روز فرید خان کا کاروبار نماز جمعہ کے بعد بند ہو جاتا تھا، اس لیے اس نے مقتول کو وہ بھاری رقم اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے استغاثہ کے ان دونوں گواہوں پر سرسری سی جرح کی۔ میری نظر میں ان کی اور ان کے بیانات کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اسی کارروائی کے دوران میں عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر کسی گواہ کو کٹہرے میں لانے سے پہلے وکیل استغاثہ نے جج سے فرمائش کی کہ وہ اس کیس کے ملزم عمران سے چند سوالات کرنا چاہتا ہے۔ جج نے اس کی یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ وکیل استغاثہ بآہستگی اکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ پھر اس نے ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرح کا سلسلہ شروع کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم مقتول کو پسند نہیں کرتے تھے؟ ہاں، یہ بات بڑی حد تک درست ہے، ملزم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بعض ایسی عادتیں تھیں جو مجھے سخت ناپسند تھیں۔ حالات و واقعات کی روشنی میں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ تمہارے اور مقتول کے باہمی اختلافات کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ وکیل استغاثہ نے ایک خاص انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کو کم و بیش 1 سال ہوا ہے۔ اس سے پہلے تم مقتول کو جانتے تک نہیں تھے، جبکہ مقتول پچھلے 3 سال سے اس گھر کا داماد تھا جس کے داماد تم بعد میں بنے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے جواب دیا۔ انہی حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ابتدا میں تمہارے اور مقتول کے مابین کوئی ناپسندیدگی یا لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جب سے مقتول نے اپنی سسرال میں رہائش اختیار کی تھی تمہیں اس کے اندر عیب نظر آنے لگے تھے؟ کسی شے کو قریب سے دیکھنے پر ہی تو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے وکیل صاحب، ملزم نے بڑے سادہ اور پرمعنی انداز میں کہا۔ تو تمہیں مقتول کے اندر ایسی کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تم نے اس کی جان لے لی؟ میں نے کسی کی جان نہیں لی، ملزم نے مضبوط لہجے میں کہا، اور جہاں تک مقتول کی کسی خامی یا خرابی کا تعلق ہے تو خالصتاً فیملی میٹر ہے۔ میں اس معاملے کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ فیملی میٹر کے الفاظ استعمال کر کے تم سچویشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ صاف الفاظ میں یہ اقرار کیوں نہیں کرتے کہ مقتول کی آمد کے بعد تمہیں اپنے منصوبے کی ناکامی کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا؟ جب ہی تم نے پہلے مقتول کے ساتھ دنگا فساد کیا اور اس لڑائی میں دنستہ پٹے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سے مل سکو، اور ایسا ہوا بھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب تم نے اپنے منصوبے کے پہلے حصے میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر وقوع کی رات ادھر یونیورسٹی روڈ پر عمانی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ملزم پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ میرے کون سے منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں؟ سسرال کی جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ؟
وکیل استغاثہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ جی؟ ملزم حیرت بھرے نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ حقیقت سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ تم شادی کے فوراً بعد اپنی سسرال میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، بلکہ اگر تمہارے لیے گھر جمائی کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے لمحاتی توقف کر کے تمسخرانہ نظر سے ملزم کی طرف دیکھا، پھر اس تفصیل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ تم بہت ہی چالاک اور کائیاں شخص ہو۔ چند روز ہی میں تمہیں اندازہ ہو گیا کہ امینہ بیگم کی جان رابعہ کے اندر ہے۔ تم نے رابعہ کا بھرپور خیال رکھنے کے ساتھ ہی اپنی خوبصورت اداکاری کے بل پر امینہ بیگم کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا۔ وہ ہر طرف تمہارے ہی گن گاتی تھی، اپنے چھوٹے داماد کی تعریف کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ ایک تو ماں کے اندر ہی تم نے امینہ کے دل و دماغ پر ایک جادو سا کر دیا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ تم واقعتاً دنیا کے عظیم ترین شوہر اور بے مثال داماد ہو۔ وہ تمہارے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ تم نے اسے ویسا ہی بنا دیا تھا جیسا کہ تم چاہتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، بڑی گہری نظر سے ملزم کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ اگلے مرحلے پر تمہیں اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ دینا تھا۔ تم جانتے تھے کہ امینہ بیگم 50 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ تمہیں چند سال اسی طرح اداکاری کرتے ہوئے گزارنا تھے، اور اس دوران میں میرا خیال ہے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو، فیصل کی آمد نے تمہارا منصوبہ کھٹائی میں ڈال دیا تھا۔ تمہیں اندازہ تھا کہ اگر فیصل کچھ عرصہ اور وہاں رک گیا تو پھر تمہارے لیے امینہ بیگم کے مال و جائیداد کو ہڑپ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ جب ہی تم نے اس کے خلاف محاذ بنایا اور اپنی کوششوں کے نتیجے میں بالآخر اسے سسرال سے نکال کر ہی رہے۔ یہ بالکل غلط ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی ایسے منفی انداز میں سوچا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ فلسفہ آپ کہاں سے لائے ہیں۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی حمایت بہت ضروری جانی اور بآواز بلند کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ میں اپنے اعتراض کی وضاحت کروں۔ میں وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، میرے فاضل دوست، کیا آپ نیتوں کا احوال جاننے کے دعوے دار ہیں یا آپ کو ٹیلیپیتھی آتی ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ بھی آپ سے پوچھا اس میں کہیں الفاظ یا معنی کا کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہے، میں نے چوٹ کرنے والے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے ملزم کے گھناؤنے منصوبے کا جو نقشہ معزز عدالت کے سامنے کھینچا، ایسے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ یا تو انسان کی نیت کا احوال جانتے ہیں یا پھر ٹیلیپیتھی کی صلاحیت کے بلبوتے پر آپ نے ملزم کا دماغ پڑھ لیا تھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی لگائی ہوئی چوٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کو اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے معزز عدالت کو وہ ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے جس سے آپ کے بیان کردہ ملزم کے منصوبے کی واقعاتی تصدیق ہوتی ہو۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ جلدی سے سنبھالا لیتے ہوئے بولا، ضرورت پڑنے پر ایسے ثبوت عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اس نے میرے سوال کا جواب تو دے دیا تھا، لیکن الفاظ کا کھوکھلا پن صاف جھلک رہا تھا۔ میرے اس حملے کے بعد اس نے چند سرسری اور بے معنی سوالات کر کے ملزم کو فارغ کر دیا۔ لگے ہاتھوں میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور جج کی اجازت حاصل کر کے ملزم والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نکاح جماتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں مقتول سے اپنی نفرت کا سبب فیملی میٹر بیان کیا ہے۔ میرے فاضل دوست نے اس فیملی میٹر کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن میں اس اہم حقیقت کو معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تمہاری پوزیشن واضح ہو سکے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ معاملہ اس لیے بھی زیر بحث آنا ضروری ہے کہ وقوع سے چند روز قبل تمہارے اور مقتول کے بیچ جو دنگا فساد ہوا تھا اس کے پس منظر واضح ہو سکے، کیونکہ وکیل استغاثہ کا یہ خیال ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا تم نے محض لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کیا تھا تاکہ تمہیں اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کرنے میں آسانی رہے۔ میں چونکہ وکیل استغاثہ کی اس تھیوری سے متفق نہیں ہوں، اس لیے بھی حقائق عدالت کے سامنے لانا ضروری ہے۔ تمہیں سلسلے میں اعتراض تو نہیں ہے؟ ملزم کے جواب دینے سے پہلے جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے بیگ صاحب جس پر ملزم اعتراض کر سکے؟ جی ہاں جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملزم نے اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دیا، لہٰذا اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جج نے کٹہرے میں کھڑے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے بیگ صاحب کے کسی سوال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ ملزم عمران کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ مقتول نظر کا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا؟ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب ہی میں نے اس معاملے میں وکیل سرکار کے سوال کا بڑا گول مول جواب دیا تھا، یعنی اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دے کر جان چھڑا لی تھی۔ اس نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، خدا گواہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر مقتول سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔
وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ امینہ بیگم کے گھر رہنے آیا تھا تو میں نے اس کی حمایت کی تھی، حالانکہ امینہ بیگم اسے اپنے ہاں ٹھہرانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ واقعی مقتول نظر کا اچھا نہیں تھا۔ اس کی نازیبا حرکتوں کی بنا پر ہی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ مثلا کس قسم کی نازیبا حرکتیں؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ عدالت پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مقتول سے نفرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے۔ آخر اس کی نیت اور نگاہ میں ایسی کون سی ٹیر تھی جس نے تمہیں بے حد دل برداشتہ کر دیا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے باری باری انکوائری آفیسر، وکیل استغاثہ اور جج کی جانب دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مقتول فیصل میری بیوی رابعہ کے لیے اپنے دل میں ہوس بھرے جذبات رکھتا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے رابعہ کو بھوکی نگاہ سے دیکھا کرتا۔ اب جانتے ہیں ایسے معاملات میں عورتوں کی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ کی فطرت اور مزاج کو فوراً سے بیشتر بھانپ لیتی ہیں۔ چنانچہ رابعہ کو بھی یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ فیصل اس کے لیے کس قسم کے خیالات رکھتا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا اور پھر ہم دونوں نے اس گھمبیر معاملے کو امینہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا تو میں نے فوراً پوچھ لیا، پھر امینہ بیگم نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ انہوں نے بڑی توجہ سے ہمارا مسئلہ سنا۔ عمران نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ چند لمحات کے لیے سوچ میں پڑ گئیں، پھر بڑے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولیں، آپ لوگ خاموش رہیں، میں 2-4 دن نہایت ہوشیاری سے فیصل کی حرکات و سکنات کا جائزہ لوں گی، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر امینہ بیگم کی جانب سے کیا فیصلہ آیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہماری حمایت کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ فیصل کے ارادے واقعی خطرناک ہیں۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں فیصل کی بیوی ماریا سے بھی بات کی اور آخری مرحلے میں براہ راست ہم سب فیصل کو لے کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہماری حمایت کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ فیصل کے ارادے واقعی خطرناک ہیں۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں فیصل کی بیوی ماریا سے بھی بات کی اور آخری مرحلے میں براہ راست ہم سب فیصل کو لے کر بیٹھ گئے۔ فیصل کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، سیدھا سادہ یہ ذمہ داری مقتول کی بیوی ماریا کو سونپ دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کا چال چلن درست کرے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں اس ایشو کی تمام تر تفصیلات سے واقف تھا۔ اس سلسلے میں میری رابعہ ماریا اور امینہ بیگم سے کھل کر بات ہو چکی تھی اور انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ضرورت محسوس ہوئی تو وہ گواہی کے لیے عدالت میں آنے کو بھی تیار ہیں۔ میں اس وقت انجان بن کر ملزم سے جو سوال و جواب کر رہا تھا وہ عدالت کے ماحول کا حصہ تھا۔ اگر کسی واقعے کو ایک خاص انداز میں معزز عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے تاثر و وزن میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ ملزم نے میرے اٹھائے ہوئے نکتے کے جواب میں بتایا، ہم نے پہلے اسی فارمولے پر عمل کیا تھا۔ جب ماریا نے اس سلسلے میں فیصل سے بات کی تو وہ اپنی اصلاح کی بجائے فوراً بھڑک اٹھا۔ اس نے اس حقیقت کو سراسر الزام قرار دیتے ہوئے ہنگامہ کر دیا۔ 3-4 روز تک ہمارے گھر میں کچہری چلتی رہی۔ آس پاس والوں نے بھی اس فتنے کا شور شرابہ سنا، سوال بھی اٹھائے گئے اور پھر وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر یہ ہنگامہ آئے روز بڑھتا چلا گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ بلڈنگ کے باہر ہمارے درمیان خوب مارا ماری ہوئی۔ اس واقعے نے امینہ بیگم کو بے حد پریشان کر دیا اور انہوں نے پہلی فرصت میں فیصل کو وہاں سے چلے جانے کے احکامات صادر کر دیے۔ پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر گلستان جوہر میں شفٹ ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اس دن کے بعد سے اپنی گرفتاری تک مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں رہا اور کیا کرتا رہا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جج نے روئے سخن میری جانب موڑتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب کیا آپ امینہ بیگم اور ملزم کی بیوی رابعہ کو اس سلسلے میں گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ جب حکم ہو جناب، میں نے فرما برداری سے کہا۔ اس استغاثہ نے میرے موکل کو مقتول کا قاتل ثابت کرنے کے لیے اس جھگڑے کو بنیاد بنایا ہے۔ میں اس فساد کی حقیقت کو اشکارا کرنے کے لیے امینہ بیگم، رابعہ اور ماریا کو عدالت میں لا سکتا ہوں اور ان کے علاوہ صفدر علی اور حفیظ اللہ کو بھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو جج نے مجھ سے پوچھا، یہ صفدر علی اور حفیظ اللہ کون ہیں؟ یہ دونوں شریف النفس انسان ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان کی رہائش رنچھوڑ لائن کے علاقے میں ہے۔ اور آپ انہیں کس سلسلے میں یہاں لانا چاہتے ہیں؟ جج نے ہاتھ سے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ دونوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ وقوع کے روز ملزم ان اوقات کے دوران میں ان کے ساتھ تھا جو مقتول کی موت کا ممکنہ وقت بتایا گیا، یعنی کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب 9 اور 10 بجے کے درمیان۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، صفدر اور حفیظ کی گواہی میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگی جناب عالی۔ جج نے ایک پرمانی سانس خارج کرنے کے بعد کہا، پھر تو ان دونوں افراد کو جلد از جلد عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ یہ کیس کسی کنارے لگ سکے۔ میں انشاءاللہ آئندہ پیشی پر انہیں عدالت میں پیش کر دوں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر طنزی انداز میں وکیل مخالف کی طرف دیکھنے لگا۔ ان لمحات میں وہ مجھے بڑی الجھن میں گرفتار دکھائی دیا۔ صفدر علی اور حفیظ اللہ کے تذکرے نے اسے ذہنی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ظاہر اگر صفدر اور حفیظ صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے عدالت میں آ کر یہ بیان دے دیتے کہ میرا موکل وقوع کی رات 9 اور 10 بجے کے دوران میں چاہے وقوع سے میلوں دور رنچھوڑ لائن کے علاقے میں ان کے پاس تھا، تو پھر کسی بھی صورت میں میرے موکل کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس صورت میں عمران کو باعزت بری کر دیا جاتا اور میں بھی اسی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے جج کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیگ صاحب آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں یا کارروائی کو ختم کر دیا جائے؟
میں نے جلدی سے کہا۔ بس 2-3 سوالات جناب عالی۔ میں جانتا تھا کہ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں جلدی سے اپنے موکل کی جانب متوجہ ہو گیا تاکہ صفائی کے گواہوں کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم جامع کلاتھ میں جس دکان پر کام کرتے ہو وہاں سے عموماً کتنے بجے چھٹی ہو جاتی ہے؟ رات 9 بجے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا وقوعہ کے روز بھی تم نے 9 بجے ہی چھٹی کی تھی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ روزانہ چھٹی کے بعد تم سیدھے اپنے گھر جایا کرتے تھے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن واقعات و شواہد کے مطابق وقوعہ کی رات تم لگ بھگ 11 بجے رات اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے اور پھر رات 1 بجے کے قریب پولیس نے تمہیں اپنے ہم زلف کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تم معزز عدالت کو بتانے کے پابند ہو کہ رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا وقت تم نے کہاں گزارا؟ جیسا کہ میں نے اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ چھٹی کے دن یعنی اتوار کو میں تارک روڈ جا کر بند دکانوں کے سامنے کپڑا فروخت کرتا ہوں۔ وہ نہایت ہی پرسکون انداز میں بتانے لگا، اس مقصد کے لیے میں نے مستقلاً ایک ٹیکسی والے کو لگا رکھا ہے جو رنچھوڑ لائن میں رہتا ہے۔ صفدر علی نامی یہ شخص اتوار کی صبح میرے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ہم دونوں کپڑوں کے تھان ٹیکسی میں ڈال کر تارک روڈ پہنچ جاتے ہیں۔ صفدر مجھے وہاں پہنچانے کے بعد اپنے دھندے پر نکل جاتا ہے۔ شام میں وہ دوبارہ میرے پاس آتا ہے اور پھر ہم سارا مال ٹیکسی میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے صفدر علی کے لیے اس کام کا مخصوص معاوضہ باندھ رکھا ہے اور کافی عرصے سے وہ اسی انداز میں میرے لیے اپنی ٹیکسی کی سروس دے رہا ہے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وقوعہ کے روز یعنی جمعہ کے دن صفدر نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اسے ایمرجنسی میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گاؤں جانا ہے اور واپسی میں 15 دن یا 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ ہری پور ہزارہ کا رہنے والا ہے۔ اس نے مجھے رات میں رنچوڑ لائن بلایا تاکہ ایک دوسرے ٹیکسی والے حفیظ اللہ سے میری ملاقات کروا سکے۔ صفدر علی نے مجھے بتایا کہ اس نے حفیظ اللہ کو میرے کام کے سلسلے میں بتا دیا ہے۔ چنانچہ وقوعہ کے روز میں دکان سے چھٹی کر کے سیدھا رنچوڑ لائن کی طرف چلا گیا تھا۔ پہلے میں صفدر سے ملا۔ صفدر نے مجھے اپنے پیٹی یعنی ٹیکسی بھائی حفیظ اللہ سے ملوایا۔ ہمارے درمیان گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں حفیظ ہی کی ٹیکسی میں اپنے گھر آیا تھا تاکہ وہ میری بلڈنگ کی لوکیشن وغیرہ دیکھ سکے۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم رات 9:15 بجے سے لے کر 11 بجے تک صفدر علی اور حفیظ اللہ کے ساتھ موجود تھے، ایک لمحے کے لیے بھی یونیورسٹی کی طرف نہیں گئے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، اور فیصل کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے کسی سازش کے تحت اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے جج کی طرف گھوما اور بآواز بلند کہا، جناب عالی، اپنی گرفتاری کے وقت اور بعد ازاں بھی ملزم نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ وہ وقوعہ کے وقت صفدر اور حفیظ کے ساتھ رنچوڑ لائن کے علاقے میں تھا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ پولیس نے ملزم کے بیان کی تصدیق کے لیے صفدر اور حفیظ کو شامل تفتیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس استغاثہ کی یہ بے خبری بلکہ کوتاہی سمجھ سے بالاتر ہے۔ That's all, Your Honor۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر صفدر اور حفیظ کو گواہی کے لیے عدالت میں لے آئیں۔ اوکے یور آنر، میں نے گردن کو تھوڑا ہم دیتے ہوئے کہا۔ پھر جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، استغاثہ کے مزید کتنے گواہوں کے بیانات باقی ہیں؟ اس سلسلے میں صرف 2 گواہ بچے ہیں جناب عالی، وکیل استغاثہ نے جواب دیا، مقتول کا باپ کفیل احمد اور موقع کا گواہ اسلم۔ ٹھیک ہے، آپ اگلی پیشی پر ان دونوں افراد کی گواہی کو بھی یقینی بنائیں، جج نے حتمی انداز میں کہا، پھر پیشکار کی جانب مڑتے ہوئے بولا، آئندہ پیشی پر اس کیس کو سب سے پہلے لگایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اسے کوئی ختمی شکل دی جا سکے۔ یس سر، پیشکار نے فرما برداری سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی 10 دن بعد کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پیشی پر میں مکمل طور پر اور وکیل استغاثہ جزوی طور پر جج کی ہدایت پر عمل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے، یعنی میں نے تو صفدر اور حفیظ کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا تھا، لیکن وکیل استغاثہ صرف کفیل احمد ہی کو عدالت کے کمرے تک لا سکا تھا۔ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ اسلم کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ آ گیا تھا۔ پہلے مقتول کے والد کفیل احمد کو گواہی کے لیے وٹنس باکس میں لایا گیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ مختلف زاویوں سے سوالات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ مقتول کی ساس کوئی اچھی اور معقول عورت نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹیوں کی بھی مناسب دیکھ بھال اور تربیت نہیں کی تھی۔ ماریا جب سے بیاہ کر کفیل احمد کی بہو بنی تھی، ان کا گھر ایک بہت بڑی مصیبت کی زد میں آ گیا تھا، کیونکہ اندرون خانہ آئے روز لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ساس اور ننند سے تو بالکل نہیں بنتی تھی۔ ازی علاوہ وہ کفیل احمد اور اپنے دیور کامران کو بھی کھری کھری سنا دیا۔ اس نے اپنے شوہر فیصل کو پوری طرح مٹھی میں لے رکھا تھا اور اسے گھر والوں سے دور کرنے کی منصوبہ بندی میں لگی رہتی تھی۔ اس کوشش میں بالآخر ایک دن اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ فیصل کو اپنے ساتھ لے کر مائکے چلی گئی۔ الغرض کفیل احمد ماریا سے فیصل کی شادی کرا کے بے حد پچھتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وکیل استغاثہ نے گواہ پر جرا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی کہ فیصل کا گھر چھوڑ کر جانا امینہ بیگم کی سازش کا نتیجہ تھا، لیکن وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس نے گھر میں پہلے ایک سانپ پال رکھا ہے جس نے سب کو ڈس کر ہر شے کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لہٰذا اس سانپ یعنی ملزم عمران نے مضبوط پلاننگ کر کے پہلے مقتول کو اس گھر سے نکلوایا،
پھر اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی باری پر استغاثہ کے گواہ کفیل احمد سے چند سوالات کیے۔ اس پر لمبی چوڑی اجرا کا مطلب عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بیان میں اور وکیل استغاثہ کی اجرا کے جواب میں جو کچھ اگلا تھا وہ سراسر اس کے ذاتی احساسات اور جذبات تھے۔ ان معاملات کا میرے موکل کے قصوروار یا بے گناہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فیصل کے گھر چھوڑ کر چلے جانے سے اس کے دل و دماغ میں جو غبار بھرا ہوا تھا اس نے وہی نکالنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں نے بھی اسے دو چار سرسری سے سوالات کی مار مار کر ٹرخا دیا۔ میں نے معزز عدالت کے سامنے اسی کے انتہائی نامعقول اور غیر ذمہ دار باپ ثابت کر دیا تھا، کیونکہ جب فیصل اپنا گھر چھوڑ کر امینہ بیگم کے ساتھ یہاں آیا تھا تو کفیل کا فرض بنتا تھا کہ وہ امینہ بیگم سے مل کر اس قصے کو نپٹانے کی کوشش کرتا، حالانکہ امینہ بیگم نے اسے یہ اطلاع بھی پہنچائی تھی، لیکن فیصل کے گھر والوں میں سے کسی نے پلٹ کر ادھر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ جب فیصل امینہ بیگم کے گھر سے نکل کر گلستان جوہر میں شفٹ ہوا تو پھر بھی اس کے بہن بھائی اور ماں باپ کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اس کے گھر میں جھانکنے چلے جاتے۔ میں نے بھری عدالت میں تنزیہ سوالات کے تیر برسا کر بقول شہید سے کفیل احمد کو ڈیفالٹر ثابت کر دیا تھا۔ وہ وٹنس باکس سے نکلتے وقت ندامت بھری نظر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مقتول کا باپ ہونے کے ناطے جن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات موجود تھے وہ بھی اب شاکی انداز میں سے گھور رہے تھے۔ کفیل احمد کی گواہی کے بعد جج کی اجازت حاصل کر کے میں نے باری باری صفائی کے گواہان کو پیش کر دیا۔ پہلے صفدر علی اور بعد ازاں حفیظ اللہ نے بڑے اعتماد سے معزز عدالت کے روبرو اس بات کی تصدیق کی کہ وقوع کی رات ملزم 9 بجے سے 11 بجے تک ان کے ساتھ تھا، یعنی اس وقت کو اگر کلوز بھی کر دیا جاتا تو 9:15 بجے سے لے کر 11:15 کا وقت بنتا تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق فیصل کی موت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ گویا ان کی شہادت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب مقتول فیصل کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تو میرا موکل جائے واردات سے کئی کلومیٹر دور دو جیتے جاگتے معتبر کرداروں کے ساتھ موجود تھا۔ جائے وقوع سے عدم موجودی میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، لہٰذا جیسے ہی صفائی کے گواہان فارغ ہوئے میں نے کنکار کا گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ میرے موکل کو قتل کی اس واردات میں ملوث کرنا سراسر استغاثہ کی بدنیتی پر مبنی ہے۔ مجھے اس استغاثہ کی رپورٹ کے بعد حصوں پر حیرت ہوتی ہے کہ پولیس نے کس قسم کی کارروائی دکھائی۔ مثلاً میں نے ڈرامائی توقف کر کے اطمینان بھری سانس لی، پھر ملزم کی ٹھوس حمایت جاری رکھتے ہوئے کہا، رات کو 9 اور 10 بجے کے درمیان یونیورسٹی روڈ پر قتل کی ایک واردات ہوتی ہے۔ اس واردات کا ذمہ دار ایک ایسے شخص کو قرار دیا جاتا ہے جو انہی لمحات میں جائے وقوع سے میلوں دور ہے۔ پھر حیران ہونے کی بات یہ بھی ہے کہ پولیس تفتیشی مدت کے دوران میں نہ تو آلہ قتل برآمد کر پائی اور نہ ہی وہ رقم بازیاب ہوتی ہے جو قاتل مقتول سے چھین کر لے گیا تھا۔ میں مذکورہ رقم کو افسانہ نہیں کہوں گا اور نہ ہی اسے رپورٹ کی بھرتی کے زمرے میں لاؤں گا۔ 25,000 کی رقم تو بہرحال گئی ہے، کیونکہ اس کی تصدیق استغاثہ کا گواہ اور اس رقم کا مالک فرید خان معزز عدالت کے سامنے کر چکا ہے۔ بس یہ پتہ نہیں چل سکا کہ رقم گئی کہاں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا، حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، وکیل استغاثہ کو نظر انداز کرنے والے انداز میں دیکھا اور دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ وقوع کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان یونیورسٹی روڈ پر قتل کی واردات تو ہوئی ہے، اور اغلب امکان بھی یہی ہے کہ 25,000 کی رقم قاتل اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس ڈکیت قاتل کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی گرفتاری تو رہی ایک طرف، ابھی تک تو اسے تلاش کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے بعد استغاثہ پولیس مل کر اصل قاتل کی تلاش میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ میرا موکل تو بے گناہ ثابت ہو چکا، اسے اس کیس میں اب مزید نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اصل مجرم کون ہے، لیکن بہرحال استغاثہ کو اس سے ضرور غرض ہونا چاہیے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے پہلے تو حفوی امیز نظر سے تفتیشی آفیسر کو دیکھا، پھر وہ وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، استغاثہ کا جو آخری گواہ باقی رہ گیا اسے ہر حال میں آئندہ پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہونا چاہیے۔ ڈیفینس کونسلر اپنی جرح سے اس کی زبان سے یہ اگلوا سکیں کہ وقوع پر اس نے کس شخص کو قتل اور ڈکیتی کی واردات کرتے دیکھا تھا۔ واقعات و حالات، شواہد اور صفائی کے گواہان سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ملزم عمران اس سنگین واردات میں ملوث نہیں۔ پھر وہ دوبارہ انکوائری آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس واردات کے اصل ذمہ دار کو بہت جلد قانون کی تحویل میں ہونا چاہیے۔ آئیو منہ سے کچھ نہیں بولا، محض اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی دھلائی کے لیے میں خصوصی تیاری کر کے آیا تھا۔ میرا اشارہ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ اسلم کی جانب ہے۔ اس کی غیر موجودی نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر بھی پسمردگی طاری کر دی تھی۔ جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، آپ کا گواہ نظر نہیں آ رہا وکیل صاحب؟
وہ آج بھی غیر حاضر ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے مریل سی آواز میں جواب دیا۔ اس غیر حاضری کا سبب کیا ہے؟ جناب عالی، اس کی بیماری نے سنگین صورت اختیار کر لی ہے، وکیل استغاثہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے 2 دن سے وہ ایک اسپتال میں داخل ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس کا مطلب ہے اس نے ہوا کا رخ دیکھ لیا ہے؟ یہ رخ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اس کے سرپرستوں نے دکھایا ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گواہ کے سرپرستوں سے میری مراد استغاثہ اور پولیس تھی۔ میرا اشارہ جج کے علاوہ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر بھی بخوبی سمجھ گیا تھا، جب بھی وہ دونوں ناپسندیدہ و معاندانہ نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جج وکیل استغاثہ سے کچھ کہتا، میں نے جلدی سے اسے مخاطب کر لیا۔ جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت سب کچھ جان چکی ہے، حقائق اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ منظر عام پر آ چکے ہیں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت سے صدا کرتا ہوں کہ عدالتی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے استغاثہ کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اگلی پیشی پر ہر صورت اپنے آخری گواہ کو پیش کرے تاکہ میرے موکل کی باعزت بریت کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جج خود بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ یہ بات کھل گئی تھی کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ حالات و واقعات کی روشنی میں جج نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی۔ عدالت آئندہ پیشی کے لیے 2 دن بعد کی تاریخ دے رہی ہے۔ اس پیشی پر یا تو استغاثہ کے گواہ کو عدالت میں پیش کیا جائے، اگر وہ یہاں آنے کے قابل نہیں تو پھر اس ڈاکٹر کو یہاں آنے کی زحمت دی جائے جس کے وہ زیر علاج ہے، تاکہ وکیل صفائی سے سوال و جواب کر کے یہ جان سکیں کہ استغاثہ کے گواہ کو کون سا سنگین مرض لاحق ہے۔ مجھے اس تشخیص میں بہت لطف آئے گا جناب عالی، میں نے قدرے شوخ لہجے میں کہا، لیکن اس تشخیص سے پہلے میں جان چکا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ کو کون سے ڈاکٹر کے زیر علاج آنا چاہیے۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو جج نے اضطراری اور پرز دلچسپ لہجے میں پوچھا، بیگ صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، استغاثہ کے گواہ بلکہ چشمدید گواہ کو روایتی ڈاکٹر اور روایتی اسپتالوں کی ضرورت نہیں۔ اگر انکوائری آفیسر صاحب ڈاکٹر کا رول ادا کرتے ہوئے سے اپنے تھانے کے ٹرائل روم اسپتال میں ایڈمٹ کر کے خصوصی نوعیت کے انجیکشن لگائیں اور کیپسول کھلائیں تو مجھے 101% یقین ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ مرض کو بھی بڑی کامل شفا ملے گی۔ جج نے میرے اس معنی خیز مشورے پر زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، وکیل صاحب بہتر یہی ہوگا کہ آپ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 2 روز کے بعد گواہ یا اس کے معالج کو عدالت میں پیش کر دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آ گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ استغاثہ کے بیمار گواہ اور اس کے خصوصی معالج کو عدالت میں پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انکوائری آفیسر صورتحال کی سنگینی اور اس کی سنگینی میں اپنی نازک پوزیشن کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسی شام استغاثہ کے معزز گواہ اسلم کو اسپتال سے تھانے میں شفٹ کر کے اس کا شافی علاج شروع کر دیا۔ لہٰذا اس معالجے کی تاب نہ لاتے ہوئے اسلم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اسلم چونکہ فیصل کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، لہٰذا وہ اس کے گھریلو حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ پھر جب وہ عمران سے سنگین جھگڑے کے بعد گلستان جوہر منتقل ہوا تو اسلم کے شیطانی ذہن میں ایک خطرناک منصوبے نے سر اٹھایا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ فیصل ریکوری کا کام کرتا ہے، لہٰذا اس کے پاس اچھی خاصی رقم موجود رہتی ہے۔ اندر کے شیطان نے اسے ایک ایسا سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس کے نتیجے میں فیصل کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جب اسلم نے فیصل کے قتل اور رقم کے خرد برد کا اقرار کر لیا تو میرے موکل کی بے گناہی کی سند مل گئی۔ پھر عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ اس کی باعزت بریت کے احکام صادر کر دے۔ عمران کی بریت کی جتنی خوشی رابعہ کو تھی اتنی ماریہ کو بھی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ فیصل ایک شیطانی منصوبے کی بھینٹ چڑھ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، لیکن اگر فیصل کے قتل کے الزام میں عمران کو عدالت سے سزا ہو جاتی تو امینہ بیگم کا خاندان اجڑ کر رہ جاتا۔ اس چمن کی شادابی اور خوبصورتی مقصود تھی، لہٰذا عدالت میں عمران کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ شاید ایسے ہی معاملات کے لیے کہا جاتا ہے جسے اللہ